نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل انما انا بشر مثلكم کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں تم جیسا. یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. ایک اور حدیث ہے مسلم کی، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ کھجور میں پیوند لگاتے تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہوگا. لوگوں نے پیوند لگانا چھوڑ دیا تو کھجور کم پھل لائی. صحابہ نے یہ بات آپ سے بیان کی تو آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہی ہوں. جب میں تمہارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو، اور جب میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو میں بھی آخر آدمی ہی ہوں. یعنی یہ وحی کی بنیاد پر نہیں بلکہ میں نے اپنی رائے کے طور پر تم سے یہ بات کہی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے. آپ کا مقام تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے، نیک کام کیا کرے. جس کو رب سے ملاقات کا شوق ہے شوق سچا یا جھوٹا شوٹا، تو اس کے لیے پھر تیاری کرنی چاہیے نا. کسی بھی انسان سے جب ملاقات کا آپ کو شوق ہوتا ہے، مثلا کوئی عزیز دوست رشتہ دار کوئی بھی آ رہا ہو اور آپ کو یہ ہو کہ اب جلد ملاقات ہوگی، تو آپ ویسے ہی تو نہیں بیٹھے رہ جاتے. کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں. جیسی بھی ہو کچھ نہ کچھ تو تیاری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھنے والوں کے لیے بھی کیا میسج ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا نیک اعمال کا لباس پہنے، اچھے اخلاق کا لباس پہنے. کیونکہ عموماً ہماری تیاری کیا ہوتی ہے کسی کے استقبال میں کہ ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو یہاں بھی خوش اخلاقی کا ثبوت دے، نیک اعمال کا اہتمام کرے، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. جو عبادت رب کے لیے کرے بس وہ رب ہی کے لیے کرے، کسی اور کی خوشی کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور سے فائدہ پانے کے لیے نہیں، وہ صرف اپنے رب ہی کے لیے کرے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل اس طرح کرے کہ اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی کسی اور کی خوشی یا کسی اور کی تعریف اس کی توقع نہ رکھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا قصد اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں. آپ نے یہ سن کر سکوت فرمایا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی. یعنی میں نیک کام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جیسے نماز پڑھنے کے لیے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، لیکن ساتھ ہی دل میں کیا خیال آتا ہے کہ لوگ بھی دیکھیں کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں. آپ خاموش ہو گئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کافی ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے. اس خواہش کی کیا ضرورت ہے کوئی اور بھی آ کے دیکھے؟ کسی اور کے دیکھنے سے کیا ملے گا؟ ذرا سوچیں تھوڑی دیر، کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ اتنا کہ وہ کہے گا یہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے. اچھا اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ تھوڑی سی دل کی ٹکور ہو جائے گی، بس. اس سے کیا حاصل ہوگا؟ پھر وہ کہا نہ کہا برابر ہو جائے گا. مثلاً آپ نے بہت اچھی نماز پڑھی، کسی کو نہیں پتا چلا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں تعریف کی، کوئی نقصان ہوا آپ کا؟ اور اگر کسی نے دیکھ لی اور تعریف کر لی تو کچھ فائدہ ہو گیا؟ کیا ملا آپ کو؟ کچھ نہیں. وہ ایک بات تھی ہوا میں اڑ گئی ختم. دنیا میں ہم خالص چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور نہ ملنے پہ ہر وقت شکوے کرتے رہتے. خالص دودھ نہیں ملتا، خالص فلاں چیز نہیں،
نہ خالص آب و ہوا ہے، ہر چیز میں پولوشن ہے. کتنی شکایت ہے آج کے دور کے انسان کو پولوشن کی، لیکن اپنے عمل کی طرف کبھی نظر نہیں دوڑائی جو اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس کی بے شمار نعمتیں پا کر کہ ان میں کتنی پولوشن ڈال دی ہے ہم نے. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکاء میں شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں. یعنی میں اور شریکوں کے ساتھ نہیں شریک ہونا چاہتا. کوئی شخص جو نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکاء کے شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں. یعنی مجھے پسند نہیں کہ میں اور شریکوں کے ساتھ مل کر تھوڑا سا حصہ نکال لوں، یعنی تھوڑا سا حصہ مجھے بھی مل جائے شراکت میں سے. نہیں، کوئی شخص جو نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے، یعنی میری خوشی کے لیے کرتا ہے پھر اس میں کسی اور کو بھی ساتھ شریک کر لیتا ہے کہ اس کو بھی خوش کر دوں، تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. چلو ٹھیک ہے، تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے ہو رہا ہے یہ سب. یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے، غیر خالص عمل کو. ایک اور روایت میں ہے، میں اس عمل سے بری ہوں، بیزار ہوں، اس کو تو خالص اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ اس نے شریک کیا تھا، یعنی اسی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے. یعنی جو دکھاوے کی نیکی کرتا ہے اس کی قدر لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں رہتی. یعنی وقتی طور پر تو وہ تالیاں بجا دیتے ہیں اس کے لیے، لیکن بعد میں بالکل بیکار ہو جاتی. کیونکہ لوگوں کا حال تو یہی نا کہ ایک وقت ایک چیز کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں بھول بھلا جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی شادی وادی ہوتی ہے، ٹینٹ لگتے ہیں، میز لگ رہے ہوتے ہیں، پھول لگ رہے ہوتے ہیں، جب تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو کیسا ایک سین نظر آتا ہے نا. رات بھر لوگ ایک ہنگامہ کرتے ہیں، ہر ایک بہت خوش ہے. لیکن کبھی اس جگہ کو جھانک کر دیکھا کریں جب سب چلے جاتے ہیں وہاں سے. الٹی کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، مرجھائے ہوئے پھول پڑے ہوتے ہیں، بکھری ہوئی چیزیں، بکھرے ہوئے ٹیشو پیپرز. کبھی اگلی سویر اس کو دیکھا کریں، کہاں گیا وہ سارا ہنگامہ؟ ہر کوئی کیا سمیٹ کے نکلا وہاں سے. یہ ہے دنیا کا حال. تو یہاں کے لیے ہمارے جتنے کام ہوں گے وہ تو آخرت میں ایسے ہی الٹے پڑے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول ہی نہیں کریں گے. ان کا سوال بہت ریلیونٹ ہے. یہ کہتی ہیں کہ انسان اپنے ذہن سے خیال نکالتا ہے، پھر شیطان وہی خیال ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے. پھر یہ جو آپ نکالنے کی کوشش میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ خالص عمل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے مایوس ہو کے کام نہیں چھوڑنا، کیونکہ شیطان ہمیں اس سے مایوس کرتا. دیکھو نیت تو تمہاری خراب ہے، ثواب تو تم کو ہونا کوئی نہیں، بے طرح کرو ہی نہ، کیا ضرورت ہے تھکنے کی. اس سے آپ نے مار نہیں کھانی. جب آپ اس کوشش میں لگ گئے اور اس پہ محنت کرنے لگے تو اس پر بھی اجر ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالص کی تلاش میں ہیں، اور اسی لیے آپ نگیٹ کر رہے ہیں. نہیں اس لیے نہیں، میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اور پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ پھر انسان اس کام میں استقامت اختیار کرتا ہے. کوئی تعریف کرے، تنقید کرے، کچھ کرے، انسان چلتا چلا جاتا ہے. اور پرکھا کیسے کریں اپنے آپ کو کہ کہیں میں لوگوں کی تعریف سے تو کام میں تیز نہیں ہوتی. ایسا تو نہیں کہ جب کوئی مجھے اپریشیٹ کرتا تو میں اور تیز کر دیتی ہوں نیکی، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو سست ہو کے بیٹھ جاتی ہوں. اگر ایسا ہے تو پھر خرابی ہے. کیونکہ جس شخص کا کنیکشن اللہ سے جڑ جاتا ہے نا، اور وہ ہر جگہ اس کو محسوس ہونے لگتا ہے، یا پھر اس کو بھول جاتا ہے کہ اور کون کون دیکھ رہا ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ایک شخص کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور بہت اچھی اس نے نماز پڑھی. اتنے میں سے سلام پھیر کے دیکھا کہ کوئی اور بھی اس کو دیکھ رہا تھا. یعنی وہ پڑھ اللہ کے لیے رہتا، نماز میں اس کو نہیں پتا چلا. تو جب اس کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ اچھا اس نے بھی دیکھ لیا، اس پر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے دیکھ کر اس کو بھی نیکی کا خیال آئے گا. یعنی اس قسم کا خیال آیا کہ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. تو آپ نے فرمایا تجھے دگنا اجر ہے، ایک تو خفیہ نیکی کا اور دوسرے کے لیے نمونہ بننے کا. کیونکہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے بھی صدقہ دو تو وہ بھی بہت اچھا ہے. یعنی نیت کا سنبھالنا صرف یہ نہیں کہ چھپ کے نیکی کی جائے، نیت
تو اللہ کے لیے کر کے، تعریف سے بے نیاز ہو کے، یا کسی مفاد سے بے نیاز ہو کے انسان کام کرے، اور اگر کسی کے لیے ایک اچھی اگزامپل سیٹ کرتا ہے اور اس کو دیکھ کے 10 اور لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. پھر اسی طرح یہ کہ انسان اپنی طرف سے کوئی غرض نہیں رکھتا اس سے کہ میری کتنی تعریف ہوگی اور کیا مجھے انعام ملے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن لوگوں کے دل میں اس کام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے یا اس شخص کی تعریف شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تلک بشری عاجلہ، یہ اس شخص کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی کام پر اس کو کوئی خوشخبری ملتی کہ بہت اچھا کام ہے اور اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ لوگ مجھے آ کے کہیں تم نے بہت اچھا کیا، تو یہ کیا ہے، آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اس کو دکھا دیا گیا کہ یہ عمل جو ہے قبولیت والا ہے. اصل میں اس کے سارے کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے اپنے اندر ہے، کوئی اور آپ کو نہیں بتا سکتا کہ مثلا میں نے یہ جو کام کیا مجھے بتائیں. مثلا آج میں نے جو آپ کو پڑھایا تو آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے یا کسی اور کے لیے کیا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے. اس لیے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. ایک اچھا کام کسی کو کر کے دکھانا جو ہے تاکہ دوسروں کو کرنے کا طریقہ آ جائے، جبکہ نیت یہ نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں اور اس کے بعد پوچھتا نہ پھرے اچھا لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی اس کو اس سے دلچسپی نہ ہو اور نہ اس میں وقت ضائع کرے، بلکہ اپنے کام سے غرض رکھے اور آگے بڑھتا چلا جائے. تو ایسے میں اگر اس نے اچھی اگزامپل دوسروں کے لیے سیٹ کی ہے اور اس لیے وہ دوسرے کو کوئی چیز کر کے دکھا رہا ہے کہ دوسرے سیکھیں، تو اس سے بھی اس کے لیے اجر ہے. اخسرین اعمالہ میں ریاکاری بھی آتی کہ کام تو بڑے بڑے ہیں لیکن دکھاوے کے ہیں سب، اس لیے آخرت میں اجر کچھ نہیں. سورت مریم مکی سورت ہے. سورت کہف کے قریب کے زمانے میں نازل ہوئی. مکہ میں جب قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستا چکے اور ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے نو مسلموں کو پکڑا اور طرح طرح سے ستایا، قید کیا، بھوک پیاس کی تکلیفیں دی، سخت جسمانی اذیتیں دی اور انہیں اس بات پہ مجبور کیا کہ اسلام کو چھوڑ دیں، جیسے اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو بھی مجبور کیا جا رہا تھا نا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں. اور خاص طور پر جو غلام تھے اس معاشرے میں، مثلا حضرت بلال، حضرت عامر، ام ابیس، ذنیرہ، عمار، ان سب کے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا تھا. ان کو بھوکا پیاسا بند رکھا جاتا، تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ کے گھنٹوں تڑپایا جاتا کہ سانس نہ آئے. حضرت خباب بن ارت کی روایت ہے، میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا، مجھ سے عاص بن وائل نے کام لیا. جب میں نے اس سے اجرت دینے کو کہا تو اس نے کہا میں تیری اجرت نہ دوں گا جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دے. اسی طرح جو لوگ تجارت کر رہے تھے ان کو بھی طرح طرح سے ستانے اور برباد کرنے کی کوششیں کی گئیں. جو عزت رکھتے تھے ان کو ذلیل کیا گیا. حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جب آپ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا. آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ ظلم ہوئے. ان کی ہڈیوں پہ لوہے کی کنگھیاں گھسی جاتی تھی، ان کے سروں پر رکھ کر آرے سے چیر دیا جاتا اور ان کو 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا جاتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے. یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضر موت تک تنہا بے کھٹ کے سفر کرے گا، اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلد بازی کرتے ہو. بہرحال جب یہ حالات ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو 5 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں ظلم نہیں ہوتا، وہ بھلائی کی سرزمین ہے. جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو دور کرنے کی کوئی صورت پیدا کر دے تم لوگ وہیں ٹھہرے رہو. لہذا اس حکم کے آنے پر 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی راہ لی. مکہ والوں نے پیچھا کیا لیکن وہ بچ نکلے. چند مہینوں کے اندر مزید اور لوگ 83 مرد اور 11 عورتیں
اور 7 غیر قریشی مسلمان حبشہ میں جمع ہو گئے. مکہ میں حضور کے ساتھ صرف 40 لوگ رہ گئے. اس ہجرت سے گھر گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، کیونکہ بڑے چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کا کوئی نہ کوئی شخص گھر سے نکل نہ گیا ہو. کسی کا بیٹا، کسی کا داماد، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کا بھائی. ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہشام، چچا زاد بھائی ہشام بن ابی حذیفہ، عیاش بن ابی ربیعہ، چچا زاد بہن حضرت ام سلمہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور ہند کے سگے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمرو کی بیٹی سہلہ، اور اسی طرح بڑے بڑے سرداروں کے رشتہ دار بھی ہجرت کر چکے تھے. یہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب تھی. لہذا انہوں نے کیا سوچا کہ ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں. اس کے لیے ایک گروہ ان کی خبرگیری کرنے کے لیے حبشہ کی طرف روانہ ہوا. ہجرت کرنے والے مسلمان نجاشی سے پناہ لے چکے تھے. جب قریش کا وفد نجاشی کے دربار میں گیا اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ہماری قوم کے کچھ سر پھرے لوگ ہیں، باغی ہیں، لہٰذا ان کو واپس لوٹایا جائے، تو اس موقع پر نجاشی نے، چونکہ عادل بادشاہ تھا نا، یہ سوچا کہ کیوں نہ ان لوگوں سے پوچھ لیا جائے. نجاشی کا پیغام ملا کہ سب لوگ اس کے دربار میں حاضر ہوں. سب مہاجرین اکٹھے ہوئے، باہم مشورہ ہوا کہ کیا کہنا ہے. سب نے اتفاق کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے وہ سچ سچ بتائیں گے، خواہ نجاشی ہمیں رکھے یا نکال دے. یہ ہوتا نا سچ، یہ ہوتا ایمان. دربار میں پہنچے تو نجاشی نے پوچھا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا، اپنی قوم کا دین بھی چھوڑا اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ دنیا کے کسی اور دین کو اختیار کیا، آخر یہ تمہارا نیا دین کیا ہے؟ اس پر مہاجرین کی طرف سے جعفر بن ابی طالب نے ایک تقریر کی جس میں پہلے عرب جاہلیت کی دینی اخلاقی حالت اور معاشرتی خرابیوں کا بیان کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے بتایا کہ آپ کیا تعلیمات پیش کرتے ہیں، اور اپنا کلام اس بات پہ ختم کیا کہ دوسرے ملکوں کی بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ اس امید پر کیا ہے کہ یہاں ہم پہ ظلم نہ ہوگا. نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا، ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی کی طرف، تمہارے خدا کی طرف سے اترا ہے. حضرت جعفر نے جواب میں سورۃ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے. نجاشی سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی تو نجاشی نے کہا، یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں. خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا. تو دیکھتے ہیں ان آیات کو جنہوں نے نجاشی کا دل پگھلا دیا تھا. اور یہ آیتیں دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات. اس مجموعے میں سب سے زیادہ حروف جمع ہیں، اور جب ان کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو ایک عجیب ہی تاثر چھوڑتے ہیں. اگر ان کو حروف مقطعات نہ پڑھا جائے اور ایک لفظ کے طور پر پڑھا جائے تو آپ دیکھیے کوئی معنی نہیں بنتا نا، کہے اس کچھ بھی نہیں. تو حیرت کی بات ہے نا کہ یہی حروف آگے پیچھے ہو کر میننگ فل کلام بناتے ہیں اور اس انداز میں ایک خوبصورت تاثیر رکھتے ہیں. ذکر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے، تیرے رب کی رحمت کی بات ہے. عبدہ زکریا، جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی. اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا. نداء خفیہ، چپ کے پکارنا، کیونکہ دعا بھی ایسی تھی نا جو سب کے سامنے مانگی نہیں جا سکتی تھی، اور چپ کے مانگنے میں ویسے بھی زاری زیادہ ہوتی ہے، دل کے اندر اثر زیادہ ہوتا ہے. اور یاد ہے آپ کو یہ دعا خاص طور پر کب مانگی تھی؟ جب وہ حضرت مریم کی کفالت کرنے کو ہیکل میں جاتے تھے، ان کی خبرگیری کرنے کو. قالا، کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں، سرگوشیاں.
انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں. کیوں؟ بڑھاپے کی وجہ سے. واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بھی بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں ایسے ہی بالوں میں سفید رنگ آگ کے شعلوں کی طرح بھڑک اٹھا ہے کہ جس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. جیسے شعلے اٹھتے ہیں نا تو کچھ شک نہیں ہوتا کہ آگ جل رہی، اور میں ایسے ہی میرے بالوں کا رنگ ہو گیا کہ کوئی شک نہیں رہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. ہڈیاں بھی کمزور ہیں اور بوڑھا بھی ہو چکا ہوں یقینی طور پر. یہ تو ہے میرا حال، لیکن جو تیرا کمال ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تجھ سے دعا مانگ کے تو اے میرے رب کبھی نامراد رہا ہی نہیں، کبھی مایوس ہوا ہی نہیں. یعنی ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود میں مانگ رہا ہوں، اور اپنا حال اپنے منہ سے بول کے سناتے. کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا حال کیا ہے؟ جانتا تھا، لیکن یہ رب کی رحمت کو جوش دلانے کا ایک ذریعہ ہے. الفاظ اپنا ایک اثر رکھتے ہیں اور کلام کی ادائیگی معنی رکھتی ہے. الفاظ کا چناؤ، انداز، بتانے کا طریقہ بات کا رنگ ہی بدل دیتا ہے. لفظ وہی ہوتے ہیں لیکن مختلف لوگ بولتے ہیں، مختلف انداز سے بولتے ہیں، تو اس کا مفہوم کچھ اور ہی سمجھ میں آتا ہے. اور پھر اولاد مانگنے کی غرض بتاتے ہیں. اللہ کیوں مانگتا ہوں اولاد؟ صرف اپنے لیے نہیں. ہمارا کیا ہے، زندگی کے چند دن ہیں، گزر ہی جائیں گے. اس بڑھاپے کو آ پہنچے، کچھ دن اور صحیح اس تکلیف میں ختم. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، میں اپنے موالی کے بارے میں ڈرتا ہوں. موالی کون ہے؟ قرابت دار، رشتہ دار. کہ میری اس مسند واعظ و ارشاد کو کون سنبھالے گا میرے بعد. اپنی اولاد ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو انسان انسسٹ کر سکتا ہے، جس پہ انسان کچھ حق رکھتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو انسان اس شدت سے نہیں کہہ سکتا. مثلاً آپ دیکھیے کہ جو کام آپ اپنے بچے کو کہہ سکتے ہیں وہ کسی دوسرے کے بچے کو اتنا فورسفلی نہیں کہہ سکتے. اپنے بچے سے آپ سختی سے بھی منواتے ہیں، پیار سے بھی منواتے ہیں، خوشامد کر کے بھی منواتے ہیں، منوا لیتے ہیں. لیکن اپنی بہن کے بچے کو ذرا اسی طرح منوائیے، یا یہ کہ وہ آپ کی ماں نے، تو آپ نہیں منوا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بہن کے بچے پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، وہ اس کے والدین کا ہے. ہو سکتا ہے وہ بچہ آپ کی ماننا چاہے لیکن اس کے ماں باپ ہی نہ مانے. تو اس لیے خاندان میں لوگ تو بہت تھے لیکن یہ کہنے لگے یا اللہ اگر تو مجھے بچہ دے دے تو اس کو میں اس قابل بناؤں کہ میرے بعد تیرے دین کی خدمت کرے. تو اس لیے اولاد مانگ رہا ہوں. یعنی دنیاوی مقصد نہیں ہے، دین کی تبلیغ مقصود ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں اپنے بعد ڈرتا ہوں کہ یہ بھٹک جائیں گے، پھر دنیا کی طرف دوڑ پڑیں گے. کوئی ایسا ہونا چاہیے جو انہیں ہدایت کے رستے پر رکھے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کا نام الزبتھ تھا. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے ایک وارث. مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اپنے پاس سے، اپنی خاص بخشش سے. یرثنی، جو میرا وارث ہو، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث ہو. اس سے کیا پتا چلا آل یعقوب کون تھے؟ بنی اسرائیل کا دوسرا نام آل یعقوب، یعنی پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کا خیال رکھنے والا ہو. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا اس کو میرے رب پسندیدہ. ایسا بنانا جو تجھ کو پسند آ جائے، یعنی جس کا عمل تیرے نزدیک تجھے راضی کرنے والا ہو، پسندیدہ ہو. یا زکریا، اے زکریا. اب اللہ تعالی دعا قبول کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں انا نبشرک بغلام، ہم تجھ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، بیٹے کی. اور نہ صرف یہ کہ بیٹے کی خوشخبری بلکہ اس کا نام بھی بتاتے ہیں. اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا. یحییٰ لفظی معنی کیا ہے؟ زندہ رہے گا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام پیدا ہی نہیں کیا، ان یوزول نام. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا نام رکھنا جو پہلے کسی کا نہ ہو کوئی بری بات نہیں ہے، بس یہ کہ میننگ فل ہو.
اللہ تعالیٰ نے بھی تو نام رکھا اور کہا اس سے پہلے کسی اور کا یہ نام ہی نہیں تھا، یہ پہلا بچہ اس نام سے ہوگا، بڑا اسپیشل بچہ ہوگا، خاص. قال ربی انا یکون لی غلام، پھر کہیں خود ہی مانگا اور خود کہتے کیسے ہوگا. پہلے کہتے لم اکم بدعائک ربی شقیہ، پھر کہتے انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقر، میری تو بیوی بھی بانجھ ہے. عاقر کہتے ہیں آقارا سے، یعنی ابتدا سے ہی بانجھ ہے، شروع سے ہی، اور پھر بڑھاپے کی وجہ سے بھی بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں پہنچا بڑھاپے کی وجہ سے حد سے باہر، میں تو بڑھاپے کی حد کراس کر گیا. عتیا عطا یا عطو جوڑوں اور ہڈیوں میں خشکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں پہنچا بڑھاپے کی حد کو. قال کذالک، فرمایا اسی طرح ہوگا، بس ہو جائے گا، ایسے ہی ہو جائے گا. پھر کیا ہوا؟ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے. قال ربک، تیرے رب نے کہا ہوا علی ہین، یہ مجھ پر بہت آسان ہے، یہ میرے لیے بہت آسان کام ہے. وقد خلقتک من قبل، میں نے تو تجھ کو بھی پیدا کیا تھا اس سے پہلے. ولم تک شیئا، اور تو کچھ بھی نہ تھا. نیست سے ہست کیا تجھ کو، تو یہ کیا مشکل ہے. قال رب اجعل لی آیا، کہا اے میرے رب میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دے. قال آیتک، فرمایا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، یعنی باوجود اس کے کہ تو بول سکتا ہے بولنا بند ہو جائے گا. ثلاث لیال، 3 رات، سویہ برابر، مسلسل کنٹینیوسلی 3 رات یعنی 3 دن. اور سویہ کا ایک اور معنی ہے ٹھیک ٹھاک تندرست، یعنی باوجود اس کے کہ تو تندرست ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا، پھر بھی تو بات نہ کر سکے گا. تو نشانی کیا بتائی کہ بیماری کے بغیر جب تم بول نہ سکو تو سمجھو کہ خوشخبری کے دن قریب آ گئے اور تمہاری بیوی حامل ہو گئی. اچھا، یہ 3 دن کی جو بات ہے نا، تو پریگننسی کا جو سب سے کم مدت کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس کے لیے کم از کم 3 دن کا گزرنا ضروری، یعنی 3 دن سے پہلے پریگننسی ڈٹرمن نہیں ہو سکتی. تو یہاں بھی ان 3 دنوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ 3 دن خاموشی کے ہوں گے. فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ نکلا اپنی قوم پر محراب سے. یا محراب اور وہ سب باتیں پیچھے گزر چکی ہیں آل عمران میں، اس لیے جس کو پھر ان کی ڈیٹیل چاہیے وہ آل عمران کی تفسیر نکال لے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تو اس نے اشارہ کیا ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تسبیح کرو صبح اور شام. خود بھی تسبیح کر رہے تھے اور پوری قوم کو بھی کہا سب تسبیح کرو کہ اللہ نے خوشخبری دے دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ خوشی دے تو اللہ ہی کی تسبیح ہونی چاہیے. اب بیچ کا سارا قصہ حذف ہے، ساری تفصیل کہ بچہ کیسے پیدا ہوا، پھر کیا کہانی ہوئی اور لوگوں نے کیا ری ایکشن ظاہر کیا اور لوگوں کے جذبات کیا تھے اور پھر وہ بچپن میں کیسا تھا. نہیں، بس یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، لے لو کتاب کو قوت سے. کون سی کتاب تھی ان کی؟ کس کتاب کی بات؟ تورات. کتاب الہی کو مضبوط پکڑ لو. وآتیناہ الحکم، اور عطا کیا تھا ہم نے اس کو حکم. حکم بڑا جامع لفظ ہے، قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت، اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار، حکومت، نبوت. وآتیناہ الحکم، اور عطا کر دی تھی ہم نے اس کو حکم، فیصلے کی صلاحیت، صبیہ، جب وہ بچے ہی تھے، بچپن سے ہی بہت ڈیسائسو تھے. واقعات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بچوں نے ان سے کہا کہ چلیں کھیلتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم کھیلنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے. یہ روایت میں آتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.